آل نبی سے محبت کرنے والے جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ اس مجلس میں شرکت کر کے بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کے لیے میں ان تمام حضرات کا صمیم قلب سے، دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آل نبی کی محبت پر جو آپ ایک جگہ جمع ہوئے، بہت کم مسلمانوں کا مجمع ایک جگہ اس طرح محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں ایسے ایمانی جذبے کے ساتھ جمع ہوا، ہمیں آج کل دکھتا ہے۔ سیاسی جلسے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی جلسوں میں جسم خریدے جاتے ہیں اور یہ اہل دل کا جلسہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل طریقت کا جلسہ ہے، یہ دل والوں کا جلسہ ہے، اور دل والوں کے جلسے میں دل خریدے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل والوں کے جلسوں میں وہاں پہ جمع اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دل ہرے گنبد والے کے ہاتھ بیچ دیے ہیں۔ بے شک، ہمارے پاس وہی پرانی باتیں ہیں، کیونکہ ہم پرانے اور ہماری باتیں پرانی، لیکن ان کا رنگ ہر مرتبہ نیا۔ بے شک، ہمارے پوربی یوپی میں مجھے پرانی بات سے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک ابھی اپنے کوٹلہ کے اپنے پیر بھائیوں کا جوش دیکھ کر مجھے یاد آ گیا، انہی کا وطن یاد آ گیا۔ ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے سنت کبیر نگر ہے۔ سنت کبیر نگر ایک ضلع ہے، جسے ہم لوگ خلیل آباد کہتے ہیں، سنت کبیر نگر تو اس کا نام ابھی پڑا ہے۔ وہاں پر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے مگہر قصبہ ہے۔ مگر میں ہندوستان کے بہت نامور شاعر اور کچھ لوگوں کے مطابق ہمارے والد فرمایا کرتے تھے علیہ رحمت و رضوان کے وہ سلسلہ ابو العلائی میں بیت تھے، جن کا نام ہے کبیر داس۔ تو صاحب کبیر کے دوہے آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے اسکول میں۔ مجھے کبیر کا دوہا یاد آ گیا، ممتاز بھائی۔ کبیر کہتے ہیں، پاٹن چاکی کے دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، جو ان پاٹن میں آ گیا سو ان میں بچا نہ پوئے۔ چاکی چاکی سب کہیں، کیلی کہے نہ کوئے۔ چاکی چاکی سب کہیں، کیلی کہے نہ کوئے۔ جو کیلی سے لاگا اس کا بال نہ بیکا ہوئے، بال نہ بیکا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے شہر کے رہنے والے، ہمارے گاؤں ماہرہ میں ابھی تک مٹی کی بنی ہوئی چکیاں چلتی ہیں، جن میں گھر کی عورتیں گیہوں ڈال کر اور گول چکر ہوتا ہے اسے گھما کر اس گیہوں کو پیس کر آٹا نکالتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن تک دیکھا ہے ان چکیوں کو، اور ابھی بھی ہمارے گھر ماہرہ شریف کے اندر خانقاہ شریف میں حضور اشے میاں صاحب کا گھر ہے، ابو الفضل آل احمد اشے میاں کا گھر ہے، اس گھر میں ابھی بھی پرانی چکی رکھی ہوئی۔ ہم لوگ اپنی جڑوں سے بہت قریب ہیں، کیونکہ پرانے پن میں سیفٹی ہے۔ وہ انگریزی میں کہاوت ہے نا، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اولڈ از گولڈ نیور ٹو بی سولڈ، ہے نا؟ آپ نے سنا ہے نا، اولڈ از گولڈ نیور ٹو بی سولڈ۔ یہ بہت پرانی کہاوت ہے بزرگوں کی، جو انگریزی زبان والوں نے اڑا لے گئے اور انہوں نے پھر ہمیں سکھائی تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جناب، اب میں چکی کی بات کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ اولڈ سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بندہ بازار میں روٹی بیچ رہا تھا۔ روٹی بیچتے بیچتے وہ بولی جگہ لگا رہا تھا
کہہ رہا تھا آج کی روٹی 2 روپے کی اور کل کی باسی روٹی 4 روپے کی، تازی روٹی 2 روپے کی، باسی روٹی 4 روپے کی۔ تو صاحب ایک بندہ آیا، کہنے لگا بھائی صاحب ایک کام کریے، روٹی بیچنا بند کریے، پاگل خانے کا راستہ لیجیے، کیونکہ آدمی تازی چیز کی زیادہ دام دیتا ہے اور باسی چیز کا کوئی دام اور قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کہنے لگے میاں ایسا ہے کہ سنو، آج کی روٹی کل باسی روٹی سے کی قیمت سے کم اس لیے ہے کیونکہ یہ آج پکی روٹی ہے، آج کے زمانے، آج کے دن کی، اور یہ جو کل کی روٹی ہے جو گزر گیا وہ میرے نبی کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، وہ گزرا دے میرے نبی کے زمانے سے جو قریب ہوتا ہے تو اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اولڈ از گولڈ نیور ٹو بی سولڈ، اولڈ از گولڈ نیور ٹو بی سولڈ۔ تو صاحب وہی کبیر صاحب کی بات یاد آ گئی، کبیر کی بات چل رہی تھی۔ کبھی کبھی فقیر کو کبیر کی بات کرنا پڑتی ہے۔ تو جناب کبیر کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے گاؤں میں جا کر تو یہ جو پرانے زمانے کی چکیاں ہوتی تھی ان میں ایک پارٹ، ایک گولا گول آکار میں مٹی کا بنا ہوا وہ زمین سے لگا رہتا تھا، جوائنٹ رہتا تھا زمین میں، اور دوسرا ایک چکر، ایک سرکل، ایک گولا وہ اوپر اس کے فری گھومتا تھا، اور اس اوپر والے گولے میں ایک موکھلا، ایک سوراخ ہوتا تھا، اور اس سوراخ میں گھر کی عورتیں جو ہے اس کو گھماتی جاتی اور اس میں گیہوں ڈال کر اس میں ڈالتی جاتی، تو وہ جو گیہوں ہوتا وہ دونوں پارٹوں کے بیچ میں آ کر اس فرکشن سے وہ پس کر آٹا بن جاتا۔ یہ اس کا میکینزم ہے، یہ اس چکی کی تھرمو ڈائنمکس ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہوا کہ کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دو گیہوں کا دانہ چکی کے پارٹوں کے بیچ میں آ جاتا ہے وہ پس جاتا ہے، وہ اپنے اصلیت کو، وہ اپنی آئیڈینٹی کو، وہ اپنے تشخص کو کھو دیتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہوئی پارٹوں کی، بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر پاٹ کرتے ہیں، کتھن کرتے ہیں کہ صاحب چکی کا پارٹ ایسا ہے اور چکی کا پارٹ ویسا ہے، لیکن کوئی بھی صاحب جو ہے کبیر کہتے ہیں وہ کوئی بھی صاحب ان دونوں پارٹوں کو جوڑنے والی بیچ میں جو ایک لکڑی کی کیل ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کا ایک فلسفہ عجیب ہے کہ جو گیہوں کا دانہ پارٹوں کے بیچ میں آتا ہے وہ پس کے اپنے استعمال کو کھو دیتا ہے، مگر جو دانہ اس چیز سے جا کے لگ جاتا ہے اور چپک جاتا ہے اس کا تشخص باقی رہتا ہے، وہ پستا نہیں ہے، وہ آٹا نہیں بنتا ہے، وہ اپنی شکل صورت لیے ویسے کے ویسے ہی قائم رہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کبیر صاحب کی بات سمجھے؟ اب کبیر صاحب کی بات ختم اور فقیر کی بات شروع ہوتی ہے۔ فقیر عرض کرتا ہے کہ جناب بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ عالم مثال ہے، اس میں مثالیں دینے کے لیے ادھر ادھر سے ہمیں لانا پڑتا ہے معاملات کو اور گھیر گھار کے اپنی بات سے لانا پڑتا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ زمین ایک پارٹ ہے اور یہ آسمان دوسرا پارٹ ہے نا، یہ زمین ایک پارٹ اور آسمان دوسرا پارٹ، اور ان دونوں کی گردش میں ہم اور آپ گیہوں کے دانے کی طرف پسنے والے، ہم اور آپ گیہوں کے دانے کی طرف پسنے والے دانے ہیں ہم لوگ۔ اگر ان کی گردش میں، اس موہ جال میں، اس مایا جال میں یعنی زمانے کی گردش میں، ان دونوں کے بیچ کی گردش میں اگر ہم پڑ جائیں گے، اپنے آپ کو ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے تشخص کو کھو دیں گے۔ اگر ہم کو یہ پرواہ رہے گی
کہ ہمارے پاس اتنی پونجی جمع ہو جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں آسانی سے بیٹھ کے آسائش کے ساتھ کھائیں، ہمارے پاس اتنی زمینیں ہو جائیں کہ ہم بڑے زمیندار کہلائیں، ہمارے پاس اتنا بڑا عہدہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ فلانا آدمی بڑا عہدیدار تھا۔ یہ سب زمانے کی گردش میں پھنسنے کی باتیں ہیں۔ کیا قارون کے کام آیا اس کا خزانہ؟ کیا فرعون کے کام آیا اس کا خزانہ؟ کس کے کام آیا ہے جو ہمارے کام آ جائے گا؟ کس کے کام آیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ، میں اورنگزیب کی مزار پہ گیا، میں نے اورنگزیب کی مزار پر ایک اتنا بڑا گلک دیکھا چندے کا، میں نے کہا سبحان اللہ، تم تو مجدد کہلاتے تھے، تم تو بڑے فقیرانہ مزاج رکھتے تھے اور تم مغلیہ سلطنت کی پہچان بنے تھے، لیکن اللہ اکبر، اے اللہ تیری شان نرالی ہے، اے اللہ تیری شان نرالی ہے کہ جو مجاری جو اپنی بادشاہ دکھاتا ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، لیکن جو بادشاہ بنتا ہے تو دنیا والوں کو ہی دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو حقیقی بادشاہ صرف ہم ہیں۔ ان کی مزار کی کیئر ٹیکنگ کے لیے بھی گلک کی اور چندے کی ضرورت ہے، اور وہ رب ہے جو کاروبار چلا رہا ہے، نعمتیں بانٹ رہا ہے، نعمتیں دیے جا رہا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ ایسا رب ہے جو بے نیاز ہے۔ ہم چاہیں اس کا شکر ادا کریں یا شکر ادا کرنے سے قاصر رہ جائیں، لیکن کبھی اس کی دربار سے ہم پر معاذ اللہ عذاب اور عقاب نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اطاعت نہیں کی، کل صبح کا سورج ہمارے گھر کو روشن نہیں کرے گا، نہیں، کل صبح کا سورج جس طرح سے کل کیا تھا ہم کو کسی بات کا یقین نہیں ہوگا، لیکن اس بات کا یقین ضرور ہے ہم کو کہ کل صبح ضرور سورج آ کے ہمارا گھر کو روشن کرے گا۔ اللہ کا کرم دیکھے صاحب۔ تو جناب والا میں اپنی بات پہ آ جاؤں، بات شارٹ کر رہا ہوں میں اپنی، کہ یہ دو پارٹ ہیں اور ان کی گردش میں پھنسے ہوئے ہم اور آپ گیہوں کے دانے کی طرح ہیں، اور ان دونوں کی جو کیل ہے، جو ان دونوں کے قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ وہی ہے ہر ایک امت کے نیچے لینے والے، آرام فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس زمانے کی گردش کو چھوڑ کر جو ان سے جا کے بچ گیا ہے، وہ کبھی صدیق اکبر بن کے نظر آ رہا ہے، وہ کبھی فاروق اعظم بن کے نظر آ رہا ہے، وہ کبھی علی مرتضی حیدر کرار بن کے نظر آ رہا ہے، وہ کبھی عثمان بن نورین بن کے نظر آ رہا ہے، کبھی وہ ابو عبید اللہ ابن جراح بن کے نظر آ رہا ہے، کبھی وہ طلحہ کی طرح نظر آ رہا ہے، کبھی وہ زبیر بن عوام کی طرح نظر آ رہا ہے، کبھی وہ اللہ اکبر، کبھی وہ عثمان بن نورین کی طرح نظر آ رہا ہے، کبھی کربلا کے میدان میں اور محمد کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کبھی امام قاسم کی طرح نظر آ رہا ہے، کبھی حسین بن علی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ سرکار نبی حضور وقار ملت۔ ہم نے اس موقع پر خاص طور پر آج پہلی مرتبہ عرس نظمی کے موقع پر یا کسی بھی جلسہ جو ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے نارا سمارا میں، اللہ بھلا کرے ہمارے یہاں کے پیر بھائیوں کا کہ وہ ایک موقع ہمیں ملتا ہے اپنے اس علاقے کے اہل سنت سے ملنے کا۔ اللہ رب العزت خوب نوازے ان کو اور آپ تمام حضرات کو۔ آج ان تمام جلسوں میں پہلی مرتبہ ہم نے اپنے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ابھی اسکول بنے نہیں ہیں، ابھی ان کی آوازیں ٹھہری نہیں ہیں، لیکن ہم اور ابھی یہ انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھ رہے ہیں۔ انگلش میڈیم اسکولس میں آج کل کے اسلامی تہذیب کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور مسلمانوں کے لیے ایسا اسکول بنائیں جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر ہم لوگوں کے مسلمانوں کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، کیا بات آتی ہے کہ ہمارے پاس
ایسے اسکول ہونا چاہیے جہاں پر دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو، جہاں پہ انسان کی دنیا بھی اچھی بنے اور اس کا دین بھی سنور کے سامنے آئے۔ جناب والا، یہ ہماری سوچ، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، غلط سوچ ہے ہماری غلط سوچ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر گھر کی عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو اسکول میں کیسی ہی تعلیم دی گئی ہو، بچوں کے دین کو کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کے دین کو کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا مقصد وہ ماں کی گود ہے۔ پہلا مقصد وہ ماں کی گود ہے۔ عام طور پر آراف کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے صاحب عرش کے بارے میں کہ صاحب عرش کی یہ کرامت ہے کہ وہ چل رہے تھے، آسمان میں چل رہے تھے یا پانی پہ چل رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن صاحب عرش سید شاہ آل رسول حسین میاں نظمی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایسا انتظام کیا جس سے وہ اور ان کے گھر والے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا فلسفہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم محلوں میں نکلتے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، نعت شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، درود شریف پڑھنا سکھا رہے ہیں، اور گھر میں کیا حال ہے؟ گھروں کا حال کچھ اور، محلے کی فکر ہمارے دلوں میں۔ سب سے پہلے اپنے گھروں کو سنبھالو۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم لوگ جب تقریباً سلطان میاں، ان سے بھی چھوٹا تھا میں، 6 سال کی عمر تھی میری، اس وقت ہماری نانی اور دادی، میں آج اپنے گھر کی ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خانقاہی گفتگو چل رہی ہے، یہ کوئی سیمینار یا سمپوزیم نہیں ہے، ایک گھر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک خانقاہی گفتگو ہے کہ ہماری نانی اور دادی ہم کو بلاتی تھی، اور مغرب کا وقت ہوا، اس زمانے میں مالے شریف میں بجلی نہیں تھی، تو لالٹین جو ہوتی ہے، جو مٹی کے تیل سے جلائی جاتی ہے، وہ جلا کر وہ وہاں پر اوپر الگنی پہ اس کو ٹانگتی تھی اور ہم کو بلا کر کہتی تھی سنو بیٹا ادھر آؤ، دیکھو اس روشنی کو دیکھو، اور روشنی کو دیکھ کر پڑھنا شروع کرو ہمارے پیچھے پیچھے۔ کیا پڑھاتی تھی؟ پڑھو بیٹا السلام علیکم یا منکر نکیر، اللہ الہنا الاسلام دیننا محمد رسولنا حنفی مذہبنا معتوریدی مسلکنا قادری مشربنا قیامت برحق اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں کٹر سنی مسلمان لڑکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میری عمر 42 سال کی ہونے والی ہے۔ آج میں 42 سال کا ہوا، مجھے اپنی دادی کا 6 سال کا جب میں تھا تب تک سیکھا وہ سبق اب تک یاد ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی سکھاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر میں جو دادی نے سکھایا تھا، سبحان اللہ، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، رٹو طوطوں کی طرح رٹتے تھے دادی کے پیچھے۔ کیا بات ہے۔ جو رٹو طوطا ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے، وہ کیسے رکھتا ہے اپنے مالک کے پیچھے، تو ہم اپنے دادی کے پیچھے دادی ہم کو بٹھاتی تھی، اور یہ روز کا انتظام تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 سال 7 سال کے بچوں کو گھر کے بٹھایا جاتا تھا، اور دکھا کر اس روشنی کو یہ کلمہ پڑھایا جاتا تھا جسے کہا جاتا تھا چراغ کا کلمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ چراغ کا کلمہ۔ اب صاحب ہم بڑے ہوئے، ہمارے والدین نے ہم کو پہلے اسکول کروایا، اس کے بعد ہمیں کالج میں داخل کرا، اس کے بعد ہم انجینئرنگ کی پڑھائی ہم نے شروع کری سامو صدیق کے اندر۔ اس کے بعد صاحب ہمارے دادا حضور احسن العلماء کا وصال ہوا، تو ہمارے دل میں پتہ نہیں، اور بلکہ کیا کہے کہ پتہ ہی پتہ ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم اس میراث کو حاصل کرنے میں لگے جو ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. ہم دین حاصل کرنے کے لیے ہم آج جامعۃ الاشرفیہ میں ہمارے اللہ کا کرم ہوا ہم پر کہ ہم نے داخلہ لیا. داخلہ لینے کے بعد تو ہم نے پہلے حدیث کی کتاب کھولی تو اس حدیث کی کتاب میں قبر کا بیان لکھا ہوا تھا. قبر کے بیان میں لکھا تھا کہ قبر میں دو بہت ہی حیبت والے شکل صورت والے فرشتے آئیں گے. ان جن کو کہتے ہیں منکر و نکیر, اور ان کی آنکھیں ایسے روشن ہوں گی جیسے کہ آم کی تشتریاں, اور آ کر یہ دھکا دے کر مردے کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد پوچھیں گے کہ بتا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. پھر کہیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اور پھر نبی کی چھوی دکھائیں گے اور کہیں گے ماں كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم, اس برگزیدہ مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا. اللہ اکبر واللہ العظیم. اس حدیث کو دیکھا, استاد کچھ بولے, اس سے پہلے ہم نے اپنا وہ سبق دوہرانا شروع کر دیا جو ہماری دادی نے ہم کو 6 سال کی عمر میں سکھایا تھا. ہم نے کہا ارے حضور یہ سبق تو میری دادی نے مجھ کو, آج میں 40 سال کا ہوں, یہ سبق تو میری دادی نے مجھ کو 5 سال کی عمر میں سکھا دیا تھا. اللہ اکبر. قبر کی تیاری آج کا یہ برقادیہ کے فرزندوں کو ان کی مائیں ضرور سے کروا دیتی ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو ہر کے ایک دن اس دنیا میں جانا ہے, اور جب قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے, اے مسلمانوں اس بات کو ایکسپٹ کر لو, اس بات کو سمجھ لو. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی سچائی نہیں سوائے موت کے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہم سے ڈیتھ از دا اونلی ٹروتھ آف لائف. موت یہ زندگی کا واحد سچ ہے, واحد سچ ہے. ہم لوگ بھرم میں جی رہے ہیں, ہم لوگ وی آر لیونگ انڈر این ایلیوژن. ہم ایک بھرم میں جی رہے ہیں. ہم جوان ہیں, ہم طاقتور ہیں, ہمارے بال سیاہ ہیں, ہم فلانے بڑے پیر صاحب ہیں, ہم فلانے بڑے خاندان کے ہیں, ہم فلانی زمینوں کے مالک ہیں, ہم اتنے بڑے بینک بیلنس کے محافظ ہیں. استغفر اللہ, ہم کچھ نہیں. اللہ کا حکم آ جائے, اسرائیل آئے, اللہ کے حکم سے سینے سے جان نکالے, سب کچھ ختم. پھر یہ جسم یہ مٹی کہلائے گا. اللہ اکبر. اور مٹی کو مٹی سے ملنا ہے. مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائیوں, مسلمان میں اور دیگر اقوام میں فرق یہ ہے کہ مسلم نوز دا ٹروتھ. مسلمان ٹروتھ کو ایکسپٹ کرتا ہے, مسلمان ٹروتھ کو ایکسپٹ کرتا ہے. دیگر قومیں اپنے ظاہری جسم کو سجاتی ہیں, اور مسلمان اللہ اکبر اپنی روح کو سجاتا ہے. روح کو سجاتا ہے. کائے سے سجاتا ہے؟ عشق رسول سے سجاتا ہے, تلاوت قرآن سے سجاتا ہے, پابندی صلاۃ سے سجاتا ہے, روزے نماز سے سجاتا ہے, ماں باپ کی اطاعت سے سجاتا ہے, اور سب سے پہلی بات اس سچائی اور حقیقت کو قبول کر کے سجاتا ہے کہ یار یہ سب مجھے اس لیے کرنا ہے. کیوں؟ سجن نے جھوٹ مت بولو, خدا کے پاس جانا ہے نا. دس از ٹروتھ آف لائف. ہم لوگ جو کہ دس از ٹروتھ آف لائف کہ ہم لوگ یہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ہمارے سامنے. اٹس این ایلیوژن. یہ کرسیاں جھوٹ, یہ روشنیاں جھوٹ. سچ کیا؟ سچ وہی الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ وہی رب ہے جس نے موت و زندگی کا سلسلہ بنایا تاکہ جانچ لے, پرکھ لے, ٹیسٹ کر لے تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. آج غوث اعظم سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیوں پکارتے ہو غوث اعظم کو؟ خواجہ کے نام پہ کیوں بلک اٹھتے ہو؟ کیوں ان کے نام پہ تمہیں جوش آتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان میں.
میں کرامتوں کی بات نہیں کر رہا، میں وجاہت کی بات نہیں کر رہا، میں خاندانی وجاہت کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ ہے۔ خواجہ اللہ اکبر، خواجہ نے گرتوں کو اٹھایا ہے، عصائے کلیم اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کا کیا معاملہ؟ عصائے کلیم اشتہائے قلم تھا، دلوں کا سہارا عصائے محمد، دلوں کا سہارا عصائے محمد۔ تو جناب والا اس ٹروتھ کو ریئلائز کریں۔ تو میں نے اپنے بچوں کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ہمیں کس بات کو ریئلائز کرنا ہے؟ ہم لوگ کو اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنے گھر کی بچیوں کو ایجوکیشن دینا ہے۔ بچیوں کو، یہ جو بچے ڈانس پڑھ رہے تھے، یہ ہم لوگ میں سے کسی کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ سبھی میاں کا نہ میرا، یہ ان کی ماؤں کا کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کی ماؤں کا کنٹریبیوشن ہے۔ جو پڑھی لکھی نہ ہوتی تو آج آپ کے سامنے یہ پیش نہ کر پاتے۔ یہ چھوٹے بچے کوئی بھی آ جائے یہاں پہ، کوئی بڑے سے بڑا ممبر پہ آ کے لوگوں کو خطاب کر لے۔ آج میں 17 سال کے بعد بولنے کے مجھے کانفیڈینس آیا ہے۔ جب شروع میں مجھے میرے والد نے کھڑا کیا تھا ممبر پہ تو میری بھی ٹانگیں کپکپاتی تھی، لیکن الحمدللہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو پورا کنبہ پڑھا لکھا ہے۔ When you teach a man, you teach only one person, but when you teach a woman, you teach the entire family. جب تم ایک مرد کو پڑھاتے ہو تو تم صرف ایک شخص کو پڑھاتے ہو، لیکن جب تم ایک عورت کو پڑھاتے ہو، ایک لڑکی کو پڑھاتے ہو، تو تم پورے کنبے کو پڑھا دیتے ہو۔ دیکھو رزلٹ کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ایک غیر مسلم دوست ہیں جو آج کل بڑے عجیب قسم کے معاملات ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے بارے میں کم سوچتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے بارے میں کام کر رہے ہیں۔ بڑا آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ وہ مسلم ویمنس ایجوکیشن کے سلسلے میں انہوں نے ایک NGO قائم کر رکھی ہے، اور اس میں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمان علاقوں میں جا کر مسلمانوں سے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ خدا کو مانتے ہو نا، ہے نا، آپ لوگ جو ہے وہ آئیے اور اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ یہ کیوں کہتے ہیں وہ؟ اور یہ ہم لوگ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جب پہلی مرتبہ ملے تو ان کی بات پر مجھے جو ہے نا مجھے بڑا تعجب محسوس ہوا۔ میں نے کمال ہے، آپ کو فکر ہے مسلمانوں کی، حالانکہ مسلمان اس نبی کے امتی ہیں جس کے حرم اطہر میں ماں عائشہ جیسی بیوی صاحبہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، ماں عائشہ جیسی جو ہماری ماں ہو اور ہم جاہل رہ جائیں، ہماری بچیاں بے پڑھی لکھی رہ جائیں۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں صحیح معنی میں دس از کالڈ چراغ تلے اندھیرا۔ ہم لوگوں نے بڑے روشن کر رکھے ہیں اپنے گھر سے، ہم لوگوں نے بڑے زور زور سے نعرے لگائے ہیں، ہم نے بڑے بڑے مقرر بلوائے ہیں، ہم نے بڑی اچھی آوازوں میں نعتیں سنی ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے if we do not take any lesson from these particular speeches، اگر ان معاملات سے ہم نے کوئی سبق نہیں لیا then we are zero، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ قوم مسلم کون سی قوم؟ we are the people with the Quran، we are the people of the book، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ ہم نے کوئی کام ایسا چھوڑ رکھا ہے جس سے یہ پروف نہ ہو کہ ہم کو شک ہی شک ہے؟ ذرا سوچو، اللہ نے تو اتاری تھی وہ کتاب جس کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے لیے قرآن کی کیا وزن ہے قرآن کا ہماری آنکھوں میں؟ ڈو یو ریئلائز؟ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ہے نا؟ قرآن کی وقت، قرآن کا وزن مسلمانوں کی نظروں میں یہ ہے، کوئی مر گیا گھر میں، بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروا لو، ہو گیا قرآن اس لیے نازل ہوا۔ اللہ اکبر، ظلم ہے، ظلم، اٹل ظلم ہے یہ۔
اپنی کتاب کے ساتھ. ارے میرے بھائی تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کی عزت نہیں, مسلمانوں کو کوئی بھی کھلے عام جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے, مسلمانوں میں کوئی لیڈر نہیں, مسلمانوں میں کوئی اچھا قائد نہیں, مسلمانوں کے پاس روزگار نہیں, مسلمانوں کے پاس عزت نہیں. ارے یار عزت ان کی ہوتی ہے جو لوگ خود اپنی چیزوں کی پہلے عزت کرتے ہیں. کیا تم نے قرآن کی عزت کری؟ کیا تم نے قرآن کی عزت کری؟ تم رسول کے بارے میں تم بہت بڑی بڑی ریلیاں نکال لیتے ہو. تمہارے پاس ایک افواہ آئی کہ کسی نے معاذ اللہ سنبار معاذ اللہ رسول کا مجسمہ بنا دیا, معاذ اللہ ایک پکچر بنا دیا. تم نے ریلیاں نکال لی, 10 لاکھ کے سموہ میں تم آ گئے, بہت اچھا کیا. اس کے رسول کا تمہیں مظاہرہ کرنا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, ایک دن تم نے 10 لاکھ کی ریلی نکالی اور 5 وقت تمہاری مسجدیں خالی رہی. یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یو پورٹری یورسیلف ٹو بی دا بیلوڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے آپ کو دکھاتے ہو کہ تم رسول کے پیارے ہو. اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ پھر اس کے بعد ہم نعرے لگاتے ہیں, ہم مانتے ہیں رسول کو زندہ نبی مانتے ہیں, ہمارا نبی زندہ ہے. اور جو کوئی اس کے خلاف بولتا ہے ہم اس کی گردن ناپ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے نا. جو غیر فرقے والے ہیں ہمارا ان سے کیا لڑائی ہے؟ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے. بس ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی, وہ رسول کو زندہ نہیں مانتے, ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ لوگ کون سے زندہ نہیں مانتے؟ اور ہم لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں, چہروں کو داڑھی سے خالی رکھتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں, بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بھائیوں کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں, نامحرموں کی طرف آنکھیں ملاتے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول نے منع فرمایا تھا. جھوٹ سے رسول نے منع فرمایا, زنا سے رسول نے منع فرمایا, چوری دغا سے رسول نے منع فرمایا, سود خوری سے رسول نے منع فرمایا, شراب نوشی سے رسول نے منع فرمایا, جوئے سے رسول نے منع فرمایا, فحش سے رسول نے منع فرمایا, نماز ترک کرنے سے رسول نے منع فرمایا, عبادتوں میں غفلت کرنے سے رسول نے منع فرمایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. شیملیس وی آر, وی آر بیکم شیملیس. ہم لوگ کو شرم نہیں ہے ہم لوگ کو. کس منہ سے ہم لوگ رسول اللہ کو اپنا یہ منہ دکھائیں گے؟ میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں, میں کسی کے بارے میں عرض نہیں کر رہا. ہم لوگ پوائنٹ یہ ہوگی بڑی بڑی, کیونکہ یہ تمام باتیں میں سب سے پہلے اپنے کو نصیحت کرتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بہت ضرورت ہے اس وقت کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو بھی ایڈوکیٹ کریں اور اپنی بچیوں کو بھی ایڈوکیٹ کریں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہی بچیاں جن کو آج ہم لوگ ان ایجوکیٹڈ چھوڑ رہے ہیں, یہ بچیاں 8ویں کلاس کے بعد اٹھا لی جاتی ہیں اسکولوں سے, اور جن کی تعلیم میں توجہ نہیں دی جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یہ جب 16, 17, 18 سال کی ہوتی ہے, ان کی شادی ہوتی ہے, اور جب یہ بچہ جنتی ہے, لڑکا جنتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, یہ بے پڑھی لکھی مائیں اپنے ان لڑکوں کو پڑھا نہیں پاتی. جب اپنے لڑکوں کو پڑھا نہیں پاتی تو ان لڑکوں کو تعلیم کی دولت حاصل نہیں ہو پاتی, اور جب ان لڑکوں کو تعلیم کی اور دولت حاصل نہیں ہو پاتی تو نہ وہ کسی کاروبار کے لائق رہتے ہیں, نہ وہ کسی جاب کے ملازمت کے لائق رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو فائنینشیل گراف ہے وہ دن بدن پیڑھی در پیڑھی نیچے گرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ہمارا فائنینشیل گراف, ہمارا مالی گراف. اور میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اگر پیسے سے مضبوط ہو جائے گا تو مسلمان کی ساری برائیاں, ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. لیکن پیسے سے کیسے مضبوط نہیں ہے مسلمان نے اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی ہے. کیوں؟ مسلمان کہتا ہے مجھے ایسا اسکول چاہیے جہاں پہ دین اور دنیا دونوں پڑھائی جائیں. ارے میاں, اپنی عورتوں کو دیندار بنا لو, اسکول میں کچھ بھی پڑھایا جائے گا, تمہارے بچوں میں ان کے دین و مذہب پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں ہوگا ان کے دین و مذہب پر. دیکھو, میں نے اتنی طویل گفتگو کی ہے اس لیے کہ آج میں 4 پوائنٹ غوث اعظم کے دربار سے میں نوٹ کر کے لایا تھا. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ذہاب دینکم
بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، دین 4 چیزوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ سرکار ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ذہاب دینکم بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، 4 چیزوں میں دین چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الاول انکم لا تعملون بما تعلمون، پہلی چیز یہ ہے کہ جو تم جس چیز کے بارے میں تم علم رکھتے ہو تم اس پہ عمل نہیں کرتے، جس چیزوں پر تم کے بارے میں تم علم رکھتے ہو تم ان پر عمل نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا الثانی انکم تعملون بما لا تعلمون، جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے پھر تم وہ عمل کرتے ہو جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مثلا تمہیں حدیث کے بارے میں معلوم نہیں کہ حدیث بڑی ہے سے شروع ہوتی ہے یا چھوٹی ہے سے لکھی جاتی ہے، لیکن صاحب پان پٹیوں میں بیٹھ کر ہمارے جو آج کل کے نئے شوقین نوجوان ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، بھلے ہی ان کو اس بات کی خبر ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، تحقیق ہے کہ یہ حدیث ہو یا نہیں ہے، یہ نبی کا قول ہے یا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ہمارا کیا قاعدہ ہے کہ ہم ہر جھوٹی سچی روایت کو نبی کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جس کا علم نہیں ہے ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دین چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والثالث انکم لا تتعلمون ما لا تعلمون فتبقون جہالا، فرماتے ہیں یہ تو ایک بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک بات ہے نامعلوم ہونا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں لا تتعلمون بما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے کی بھی تم کوشش نہیں کرتے۔ اگر قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اتنا قرآن پڑھنا صحیح ہر مرد اور عورت پر واجب ہے جس سے آپ کی نماز ادا ہو جائے۔ جو نماز میں تلاوت کرنا ہے آپ کو صحیح قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ جب تک نہیں آتا اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے چھوڑے رکھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حالانکہ کلمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد بڑی خیر سے ہے، اس کا مطلب ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنہار ہے، اور اگر آپ نے چھوٹی ہے سے الحمد پڑھ دیا تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساری برائیاں معاذ اللہ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں فرماتے ہیں الرعب انکم تمنعون الناس من تعلم ما لا يعلمون، نہ تو تم خود پڑھتے ہو اور نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہو۔ اللہ اکبر، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہو۔ تو یہ 4 چیزیں غوث اعظم نے فرمائی کہ جن سے دین کا پرندہ ہاتھ سے اڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عرس نظمی کے اس موقع پر میں یہ پیغام خانقاہ برکاتیہ سے آپ حضرات کے لے کے آیا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر یہ ایفرٹ کرنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ہم لوگ علم کی جو میراث ہے، جو انبیاء کی میراث ہے، اس سے ہم لوگ خوب اچھی طرح جو ہے ان کو مزین کر دیں، جو تاکہ کل ہم جب مر جائیں تو ہمارے بچے ہم کو اچھے نام سے یاد کریں۔ یہ نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم پہ الزام لگائیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو علم کی دولت سے سرفراز نہیں کیا۔ حضرات گرامی، ہر انسان، کوئی اگر کہے کہ ہم بہت غریب ہیں، نہیں، اتنا الحمدللہ مسلمان نیت کر لے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی
अगर अपने दिल में रख ले हर एक उम्मती कि हम अपने हर मुसलमान भाई बहन की खैर खाई और अच्छाई अपने दिल में रखते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह ताला यर्ज़ुकुकुम मिन हैसु ला तहतसिब, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से अता फरमाएगा जहां पर तुम्हारा गुमान नहीं जाता हो, जहां पर तुम्हारा गुमान नहीं जाता होगा। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ के तो देखो और फिर देखो उसकी रहमत तुम्हारी तरफ 10 कदम आती है कि नहीं आती। अल्लाह अकबर। अपने अकीदों को, अपनी अकीदतों को हमें मजबूत करना होगा। अगर अपने माशरे को हमें एक अच्छी शक्ल देनी है, एक अच्छी हमें एक माशरे की तस्वीर देनी है, तो भाइयों कुर्बानी देने का वक्त है। अपने बच्चों के लिए अपने आराम की आप कुर्बानी दीजिए, आपने अपने माल की कुर्बानी दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, अच्छे मदरसों में पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। आपको माँ आयशा का वास्ता है। हमें देखो माँ फातिमा जैसी बच्चियां हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी प्यारी बेटी है हमारी माँ फातिमा, सुभान अल्लाह। ऐसी पढ़ी लिखी इस्लामी खवातीन हुआ करती थी, तब जाके हुसैन और हसन जैसे बेटे पैदा हुए, तब जाके हुसैन और हसन जैसे बेटे पैदा हुआ करते थे। मैं एक बल बयान कर दूं आखिर में, अल्लाह अकबर। और ये माएँ जो हुआ करती थी ना, तो मालूम है उस जमाने में औरतें कैसी थी। एक मरतबा का वाकया है, जब अशरे मुबशरा यानी वो 10 सहाबा जिनको जिंदगी में जन्नत की बशारत मिल गई, उनमें से एक है अबू उबैदा बिन जर्राह। इस्लामी लश्कर के जनरल एक मार्के में शरीक थे। मार्का चला, कई दिनों चल रहा था। आखिरकार एक शाम हुई तो तमाम जितने भी इस्लामी फौजी थे, मुसलमान फौजी थे, वो सब थक गए, चाहते थे कि शाम को अपने खेमों में जाके आराम करें। लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह ने देखा कि उनके पास खेमों की गार्डिंग करने के लिए कोई शंकरी नहीं बचा है। तमाम मुजाहिद जो हैं वो बहुत थक गए थे, थक के दूर हो गए थे। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए अपनी उन माओ के, उनके कदमों में मेरी हाल औलाद, मेरी जान कुर्बान, जिसका नाम है हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। उनके कदमों पर, उनके कदमों की धूल अगर मिल जाए और हम चेहरों पर मल लें तो हमारे लिए निजात का सामान हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा अपनी सहेलियों के साथ आई। अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो सुन लें, और मेरे भाई भी सुन लें। कुर्बान चाहिए ऐसी इस्लामी खवातीन के, उनके ऊपर हमारी तरफ से करोड़ों दुरूद और करोड़ों सलाम नाज़िल हो अल्लाह तबारक व तआला। उनके नबी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हाजिर होती हैं, हाथ में उनके नेज़ा है, हाथ में उनके तलवार है, तमाम सहेलियों के हाथ में तलवार है। आप राज करती हैं अबू उबैदा बिन जर्राह जर्नैल लश्कर इस्लामी से, कहती है अबू उबैदा जाइए आप और इस्लामी फौजी आराम करिए। यहाँ जिस तरह से मर्दों में फर्ज किया गया है उसी तरह इस्लामी खातून में भी फर्ज किया गया है। आप जाके आराम करिए और आपके खैमों की हिफाजत हम करेंगे। ये हमारी माओ की शान थी। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, सीरियल देखना छोड़ो, ये टीवी की बला छोड़ो, इससे अपना पीछा छुड़ाओ। दुनियावी मामलात से जितना दूर हो सको दूर हो जाओ। दुनिया को उतना ही महदूद करके रखो अपने इर्द गिर्द जितना तुम्हारी जरूरत है। उसके अलावा दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जहां दुनिया हावी होती है वहां दीन हाथ से चला जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे और फिर मेरे तमाम भाइयों को, बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर दौरान कलाम अगर मुझसे कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो जो शरीयत में जिसकी गिरफ्त हो, मैं उस पर सिद्क़ दिल से अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलातो सलाम से कब